زاتری کیمپ سیج انشے سیریل 23واں انشاء شارق علی۔ متناسب جسم، درمیانہ قد، دلکش خد و خال اور سنجیدہ مزاج شام سے آیا ہمارا دوست حلیل آج بہت اداس تھا۔ موضوع گفتگو جنگ تھا اور اس کا ملال بالکل بجا۔ کہنے لگا، دمشق کی گلیوں میں گزرے بچپن کے ساتھی ریت کے ذروں کی طرح دنیا بھر میں بکھر چکے ہیں۔ جنگ کی ہولناکی کے شکار ہمارے بچپن کو بنیادی سہولیات، تحفظ اور تعلیم درکار تھی، اور وہاں دھماکوں، آگ اور گولیوں کی بارش کے سوا کچھ نہ تھا۔ پروفیسر بولے، بلا شبہ شام کی خانہ جنگی موجودہ دور کا سب سے بڑا انسانی المیہ ہے۔ تقریباً 50,000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کوئی 1 کروڑ محفوظ زندگی کی تلاش میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ دنیا کے 34 ممالک کے جنگجو اس بے مقصد خون خرابے میں شریک ہیں۔ یورپ میں مہاجرین کا بحران اور روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ جیسی کیفیت کے دوبارہ آغاز کی وجہ یہی جنگ ہے۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات کم سن بچوں اور معصوم لوگوں کی دربدری ہے۔ تم بھی تو 2 سال زاتری کیمپ میں رہے ہو حلیل، کیسا تھا وہ؟ رمز نے پوچھا۔ بولا، شامی سرحد کے قریب اردن میں واقع زاتری کیمپ مجھ جیسے 80,000 پناہ گزینوں کی سب سے بڑی بستی ہے، گویا اردن کا چوتھا بڑا شہر۔ 2012 میں کیمپ کی آدھی آبادی میری طرح 18 سال سے کم عمر کی تھی، اور غذا، کپڑوں، طبی اور تعلیمی سہولیات کی شدید کمی۔ میرے والد ہر دم اسی فیصلے کی ادھیڑ بن میں رہتے کہ زندگی اسی تنگی میں گزاری جائے یا کسی اجنبی منزل کی جانب قبولیت کا سفر اختیار کیا جائے۔ ہم بچوں کی واحد تفریح کیمپ میں موجود تائیکوانڈو اکیڈمی تھا۔ سخت جسمانی ورزش اور کراٹے کھیلنا ہمارے وجود میں بھرے غصے سے فرار اور روحانی سکون کا ذریعہ تھا۔ یہ ادارہ ایک جنوبی کورین چارلس لی نے قائم کیا تھا، کہاں عربی اور کہاں کورین، لیکن محبت اور انسانیت کی زبان سب خلیجیں عبور کر سکتی ہے، یہ میں نے وہیں سیکھا۔ اور روزمرہ کی زندگی؟ صوفی نے پوچھا۔ بولا، خیموں کی طویل قطاروں والی اس بستی میں مارکیٹ سب سے دلچسپ جگہ تھی۔ سبزیاں، گھریلو استعمال کی اشیاء اور کپڑوں کی دکانیں، 2-1 چائے خانے اور شیشہ پینے کی عیاشی بھی، حجاموں کے کھوکھے، فلافل اور پیزا ریستوران اور ایک ٹریول ایجنسی کا دفتر بھی۔ اسکول صرف 3 تھے اور بیشتر پناہ گزینوں کے لیے خاصے فاصلے پر، اسی لیے حاضری کم رہتی تھی۔ میں اکثر عابد کی دکان پر وقت گزاری کے لیے چلا جاتا۔ وہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جوڑے کرائے پر دیتا تھا۔ عورتوں اور لڑکیوں کا تانتا لگا رہتا تھا وہاں۔ اس دکان کو زاتری کیمپ کا شانزلیزے سمجھ لو۔ شامی اردن سرحد پر سب سے بارونق دکان۔ پھر کیمپ کی آبادی تیزی سے بڑھی تو اسی تیزی سے غذا اور سہولیات میں کمی اور جسم فروشی اور نشے جیسے جرائم میں اضافہ ہوا۔ یونیسیف، آکسفیم اور کئی مسلم تنظیمیں صفائی، بجلی اور پانی کے انتظام میں حصہ بٹاتی تھیں، پھر بھی ہسپتال اور ڈسپنسریاں مریضوں سے بھرے رہتے۔ بظاہر زندگی مستحکم تھی، لیکن گھر لوٹ جانے کی آرزو ہمارے دلوں اور کیمپ کی دیواروں پر صاف نظر آتی۔ لکھا ہوتا، ہمیں گھر واپسی میں مدد دیجیے۔ اب بھی کبھی یاد آتا ہے وہ زمانہ؟ میں نے اداس ہو کر پوچھا۔ بولا، جنگ کس طرح معیشت، ماحول اور انسانی آرزو اور رشتوں کو پامال کرتی ہے، یہ میرا بچپن کبھی نہ بھلا سکے گا۔
مایوسی، نیند نہ آنا اور مسلسل اضطرابی کیفیت کیمپ میں بہت عام تھی۔ بے یقینی، بھوک اور بیماریاں اس کے علاوہ، تشدد اور پھر تشدد کی یاد کا تشدد زندگی بھر پیچھا کرتا ہے۔ کیمپ میں روزانہ پیدا ہونے والے 80 بچے نہ جانے امید کی علامت تھے یا بے حسی کی۔ UN کی تحقیق کہتی ہے کہ مجھ جیسے پناہ گزینوں کو نارمل زندگی تک پہنچنے کے لیے اوسطاً 17 سال درکار ہوتے ہیں۔ مشکل حالات میں زندگی کس قدر جسمانی اور ذہنی لچک اختیار کر سکتی ہے، یہ راز مجھ پر وہیں کھلا۔ ریپ اور غربت کے ہاتھوں مجبور مالی منفعت کی ہرس میں کم عمری کی شادیوں جیسے گھناؤنے جرائم سے بھی، اور بے لوث خدمت، ایثار اور محبت جیسے اعلیٰ انسانی رویوں سے بھی میرا تعارف وہیں ہوا۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔